دا 40 رولز آف لو وہ مارکت الارا ناول ہے جس نے لاکھوں زندگیوں کو متاثر کیا۔ سال 2009 میں شائع ہونے والے اس ناول کی مصنفہ محترمہ ایلف شفق کا تعلق ترکی سے ہے۔ اس ناول کی اشاعت 40 سے زائد زبانوں میں ہوئی ہے اور آن لائن اس سے مستفید ہونے والے افراد کی تعداد کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے۔ نومبر 2019 میں بی بی سی نیوز نے اس ناول کو 100 موسٹ انفلوئنشل ناولز میں شامل کیا ہے۔ اردو سمجھنے والے سامعین کے لیے اس ناول کو اس ارادے کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ ناول ان کی زندگیوں میں مثبت تبدیلی لائے گا۔ ہم اس ناول کی صرف مرکزی کہانی پیش کر رہے ہیں۔ اس ناول میں دو دریاؤں یعنی مولانا جلال الدین رومی اور صوفی درویش شمس تبریز کے ملنے اور ایک ہو کر حب الہی کے سمندر کی طرف بہنے کی عکاسی کی گئی ہے۔ یہ آڈیو سیریز محترمہ ہما انور کے ترجمے 40 چراغ عشق کے سے ماخوذ ہے۔ قسط نمبر 5۔ نومرید، بغداد، اپریل 1242 عیسوی۔ بدستور الجھتے اور سر جھکائے ہوئے میں نے قاضی کو دروازے تک چھوڑا اور جھوٹے برتن اکٹھے کرنے تیزی سے بڑے کمرے میں لوٹ آیا۔ میں بابا زمان اور سرگرداں درویش کو اسی حالت میں بیٹھا پا کر حیران ہوا جس میں انہیں چھوڑ گیا تھا۔ کوئی بھی ایک لفظ تک نہ بولا۔ میرا حیرانی سے یہ سوچتے ہوئے انہیں کنکھیوں سے دیکھا کہ آیا لفظوں کے بغیر گفتگو جاری رکھنا ممکن تھا؟ جتنی دیر ہو سکا میں وہیں منڈلاتا رہا، مسند کے تکیے ترتیب دیتے، کمرہ صاف کرتے، قالین پر سے ریزے چنتے، لیکن کچھ دیر بعد میرے پاس وہاں ٹھہرنے کا کوئی جواز باقی نہ رہا۔ میں نیم دلی سے پیر گھسیٹتے واپس باورچی خانے میں آ گیا۔ مجھے دیکھتے ہی باورچی نے احکامات کی بوچھاڑ کر دی۔ تختہ صاف کر دو، فرش پر پوچا لگاؤ، برتن دھو، چولہا اور انگیٹھی کے گرد دیواریں مانجھ کر صاف کرو، اور جب فارغ ہو جاؤ تو چوہوں کی کڑکیاں دیکھنا مت بھولنا۔ 6 ماہ سے جب سے میں اس خانقاہ میں آیا تھا باورچی مجھے رگید رہا تھا۔ روز وہ مجھ سے کسی کتے کی طرح کام کرواتا اور اس تشدد کو میری روحانی تربیت کا حصہ قرار دیتا تھا، یوں جیسے چکنائی بھرے برتن دھونا کسی بھی طرح روحانی ہو سکتا تھا۔ کم گو باورچی کا ایک پسندیدہ جملہ تھا، صفائی عبادت ہے، عبادت صفائی ہے۔ اگر یہ سچ ہوتا تو بغداد کی ساری گھریلو عورتیں روحانی مرشد بن چکی ہوتی۔ ایک بار میں نے جواب میں یہ کہنے کی جرت کی تھی۔ اس نے لکڑی کا چمچ میرے سر پر دے مارا اور اپنے پھیپڑوں کی پوری قوت سے چیخا، ایسی چغلخوری اور بدگوئی تمہیں کہیں بھی نہیں پہنچائے گی بیٹے۔ اگر تم درویش بننا چاہتے ہو تو لکڑی کے اس چمچ کی طرح گونگے بن جاؤ۔ کسی نومرید میں باغی پن کوئی اچھی خصوصیت نہیں۔ کم بولو، تیزی سے باشعور بنو۔ مجھے باورچی سے نفرت تھی، مگر اس سے بڑھ کر مجھے اس سے خوف آتا تھا۔ میں نے کبھی اس کی حکم عدولی نہیں کی تھی، یعنی آج شام سے پہلے تک۔ جیسے ہی باورچی نے اپنی پشت موڑی، میں چپکے سے باورچی خانے سے نکلا اور دبے قدموں دوبارہ بڑے کمرے میں پہنچ گیا۔ میں سرے گرداں درویش کے بارے میں مزید جاننے کے لیے بے چین تھا۔ کون تھا وہ یہاں کیا کر رہا تھا؟ وہ اس خانقاہ کے درویشوں جیسا نہیں تھا۔ اس کی آنکھیں، حتیٰ کہ تب بھی جب وہ انکساری سے سر جھکائے ہوتا، غضبناک اور سرکش لگتی تھیں۔ اس سے متعلق کچھ ایسا بے حد غیر معمولی اور ناقابل پیشنگوئی تھا کہ جو تقریباً دہشت خیز تھا۔ میں نے دروازے کی درز سے اندر جھانکا۔ پہلے تو مجھے کچھ دکھائی نہ دے سکا، لیکن جلد ہی میری آنکھیں اندر کمرے کی نیم تاریکی کی عادی ہو گئیں اور میں اب ان کے چہرے دیکھ سکتا تھا۔ مجھے آفندی کی یہ پوچھتی ہوئی آواز سنائی دی، مجھے بتائیے شمس تبریز، آپ جیسے شخص کو کیا بات بغداد کھینچ لائی ہے؟ کیا آپ نے اس مقام کو خواب میں دیکھا ہے؟ درویش نے اپنا سر ہلایا، نہیں، مجھے یہاں لانے والا خواب نہیں، وہ ایک کشف تھا۔ مجھے کبھی خواب دکھائی نہیں دیے۔ ہر کوئی خواب دیکھتا ہے، بابا زمان نے نرمی سے کہا، بس یہ ہے کہ کسی کو وہ ہمیشہ یاد نہیں رہتے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ خواب نہیں دیکھتے۔
لیکن میں نہیں دیکھتا۔ درویش نے اصرار کیا، یہ اس سودے کا حصہ ہے جو میں نے خدا سے کیا۔ آپ جانتے ہیں، اپنے لڑکپن میں نے فرشتے دیکھے اور اپنی نگاہوں کے سامنے کائنات کے اسرار کھلتے دیکھے۔ جب میں نے یہ بات اپنے ماں باپ کو بتائی تو وہ خوش نہ ہوئے اور مجھے خواب نہ دیکھنے کا کہا۔ جب میں نے اپنے دوستوں کو اپنے راز میں شریک کیا تو انہوں نے بھی کہا کہ میں ایک خوابوں میں مبتلا شخص تھا۔ میں نے اپنے اساتذہ سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن ان کا جواب بھی مختلف نہ تھا۔ آخر کار میں سمجھ گیا کہ لوگ جب بھی کوئی غیر معمولی بات سنتے ہیں تو وہ اسے خواب کہتے ہیں۔ میں اس لفظ کو اور جس سب کی بھی یہ ترجمانی کرتا تھا ناپسند کرنے لگا۔ یہ کہہ کر درویش نے ذرا دیر توقف کیا، یوں جیسے اس نے کوئی ناگہانی آواز سنی تھی۔ پھر ایک عجیب ترین بات رونما ہوئی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، اپنی کمر سیدھی کی اور آہستہ آہستہ بلا ارادہ دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ اس تمام عرصے میں وہ میری جانب دیکھ رہا تھا۔ یوں تھا جیسے کسی طور اسے علم ہو گیا تھا کہ میں انہیں چوری چھپے دیکھ رہا تھا۔ یوں تھا جیسے وہ چوبی دروازے کے آر پار دیکھ سکتا تھا۔ میرا دل دیوانگی سے دھڑکنے لگا۔ میں واپس باورچی خانے میں بھاگ جانا چاہتا تھا مگر معلوم نہ ہو سکا کہ کیسے بھاگوں۔ میرے بازو، میری ٹانگیں، میرا پورا بدن جم کر رہ گیا تھا۔ دروازے کے پار اور دروازے سے گزرتی شمس تبریز کی نگاہیں مجھ پر جمی تھیں۔ دہشت زدہ جیسا کہ میں تھا، اس کے ساتھ مجھے اپنے جسم میں بے انتہا توانائی کا احساس ہوا۔ وہ قریب آیا، اپنا ہاتھ دروازے کے دستے پر رکھا، لیکن جب میں نے خیال کیا کہ اب وہ دروازے کھول کر مجھے پکڑنے والا تھا، وہ رک گیا۔ میں اتنے قریب سے اس کا چہرہ نہ دیکھ سکتا تھا مگر اور مجھے کچھ معلوم نہ تھا کہ اس نے اپنا ارادہ کیوں بدل دیا۔ ہم ناقابل برداشت حد تک طویل وقت کے لیے منتظر رہے، پھر وہ واپس مڑا اور دروازے سے دور ہٹتا چلا گیا۔ اس نے اپنی کہانی جاری رکھی۔ جب میں کچھ بڑا ہوا تو میں نے خدا سے التجا کی کہ وہ خواب دیکھنے کی میری صلاحیت واپس لے لے، تاکہ ہر مرتبہ جب میرا اس سے سامنا ہو تو میں جان جاؤں کہ میں خواب نہیں دیکھ رہا۔ اس نے میری بات مان لی، اس نے وہ سب واپس لے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ میں کبھی خواب نہیں دیکھتا۔ شمس تبریز اب کمرے کی کھلی کھڑکیوں کے قریب کھڑے تھے۔ باہر ہلکی سی بوندا باندی ہو رہی تھی اور وہ متفکر انداز میں اسے دیکھتے رہے۔ پھر وہ بولے، خدا نے خواب دیکھنے کی میری صلاحیت واپس لے لی، لیکن اس محرومی کی تلافی کے لیے اس نے مجھے دوسروں کے خوابوں کی تعبیر بتانے کی اجازت دے دی۔ میں خوابوں کی تعبیر بتاتا ہوں۔ مجھے توقع تھی کہ بابا زمان ان بے وقوفانہ باتوں کا یقین نہ کریں گے اور انہیں ڈانٹ دیں گے جیسا کہ وہ ہمیشہ مجھے ڈانٹ دیتے تھے، مگر اس کی بجائے آفندی نے احتراماً سر ہلایا اور بولے، آپ کوئی غیر معمولی آدمی لگتے ہیں، مجھے بتائیے میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم، در حقیقت مجھے امید تھی کہ آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں۔ آپ کا کیا مطلب ہے؟ آفندی نے الجھ کر پوچھا۔ تقریباً 40 برس سے میں ایک سرگرداں درویش رہا ہوں۔ میں قدرت کی حکمت میں ماہر ہوں، اگرچہ معاشرے کی حکمت اب بھی مجھ سے اجنبی ہے۔ اگر ضرورت ہو تو میں کسی وحشی جانور کی طرح لڑ سکتا ہوں، مگر میں خود اب کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ میں آسمان پر ستاروں کے جھرمٹ کے نام بتا سکتا ہوں، جنگلوں میں درختوں کو پہچان سکتا ہوں، اور خدا نے جن انسانوں کو اپنی صورت پر تخلیق کیا ہے انہیں کسی کھلی کتاب کی طرح پڑھ سکتا ہوں۔ شمس نے توقف کیا اور آفندی کے چراغ روشن کرنے کے دوران منتظر رہے۔ پھر انہوں نے اپنی بات کا سلسلہ دوبارہ شروع کیا۔ ایک اصول کے مطابق آپ کائنات میں ہر کسی اور ہر شے کے ذریعے خدا کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ خدا کسی مسجد، سیناگوگ یا چرچ میں محدود نہیں۔ لیکن اگر آپ پھر بھی جاننا چاہتے ہیں کہ اس کا ٹھکانہ کہاں ہے تو اس کی تلاش صرف ایک جگہ کی جا سکتی ہے، سچے عاشق کے دل میں۔ ایسا کوئی نہیں جو اس کو دیکھنے کے بعد زندہ رہا ہو، بالکل ویسے ہی جیسے ایسا کوئی نہیں جو اسے دیکھنے کے بعد مر گیا ہو۔
جو کوئی اسے تلاش کر لے گا ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا۔ مدھم ٹمٹماتی روشنی میں شمس تبریز زیادہ قداور دکھائی دیے۔ ان کے بال بے ترتیب لہروں کی صورت میں ان کے شانوں پر گرے ہوئے تھے، لیکن علم کسی پرانے گلدان کی تہ میں پڑے کھارے پانی کی طرح ہے، یہاں تک کہ وہ کہیں بہنے لگے۔ برسوں میں خدا سے کسی ایسے رفیق کے لیے دعا کرتا رہا ہوں تاکہ اپنے اندر جمع علم اس کے ساتھ بانٹ سکوں۔ آخر مجھے سمرقند میں القاء ہوا۔ مجھے بتایا گیا کہ میں اپنی تقدیر کی تکمیل کے لیے بغداد جاؤں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ میرے رفیق کا نام اور اس کا پتہ جانتے ہیں اور مجھے بتائیں گے، اگر اب نہیں تو بعد میں۔ باہر رات اتر چکی تھی اور چاندی کی کرنیں کھلی کھڑکیوں سے اندر آ رہی تھیں۔ مجھے ادراک ہوا کہ کتنی دیر ہو چکی تھی اور باورچی یقیناً مجھے ڈھونڈ رہا ہوگا، لیکن میں نے پرواہ نہ کی۔ لمحے بھر کو مجھے قوانین توڑ کر خوشی ہوئی۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ مجھ سے کس قسم کا جواب چاہ رہے ہیں، آفندی بڑبڑائے، لیکن اگر مجھے کسی معلومات کا انکشاف کرنا ہے تو میں جانتا ہوں کہ یہ مقرر وقت پر ہو جائے گا۔ تب تک آپ یہاں ہمارے پاس ٹھہر سکتے ہیں، ہمیں مہمان نوازی کا شرف دیں۔ یہ سن کر سرگرداں درویش انکساری اور شکر گزاری سے بابا زمان کی دست بوسی کے لیے جھک گیا۔ تبھی تھا کہ آفندی نے وہ عجیب سوال پوچھا، آپ کہتے ہیں کہ آپ اپنا علم کسی دوسرے شخص کو منتقل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ حق کو کسی بیش قیمت موتی کی طرح اپنی ہتھیلی میں تھامنا اور کسی خاص شخص کو پیش کرنا چاہتے ہیں، لیکن روحانی روشنی کے لیے کسی دوسرے کی شرح قلب کسی انسان کے لیے آسان کام نہیں ہے۔ آپ خدا کے غضب کو پکار رہے ہیں، آپ اس کے بدلے کیا قیمت ادا کرنے کو آمادہ ہیں؟ میں زندگی بھر کبھی وہ جواب نہ بھول پاؤں گا جو درویش نے دیا۔ اپنی بھویں اچکاتے ہوئے اس نے مضبوطی سے کہا، میں اپنا سر پیش کرنے کے لیے راضی ہوں۔ اپنی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرد کپکپاہٹ محسوس کرتے میں لڑکھڑا گیا۔ جب میں نے دوبارہ اپنی آنکھ درس پر جمائی تو مجھے آفندی بھی اس جواب پر اسی قدر بوکھلائے ہوئے دکھائی دیے۔ شاید ہم نے آج کافی باتیں کر لی ہیں، بابا زمان نے ایک گہری سانس بھری۔ آپ تھک چکے ہوگے، میں ذرا نومرید کو بلا لوں، وہ آپ کو آپ کا بستر دکھا دے گا اور صاف چادریں اور دودھ کا پیالہ پیش کرے گا۔ اب شمس تبریز دروازے کی طرف مڑے اور مجھے اپنی ہڈیوں تک محسوس ہوا کہ وہ مجھے دیکھ رہے تھے۔ اس سے بڑھ کر یوں تھا جیسے وہ میرے پار اور میرے اندر جھانک رہے تھے، میری روح کے گڑھوں اور چوٹیوں کا مطالعہ کرتے، ان رازوں کا جائزہ لیتے جو خود مجھ سے بھی نہاں تھے۔ شاید وہ کالا جادو جانتے تھے یا ہاروت اور ماروت نے ان کی تربیت کی تھی۔ بابل کے دو فرشتے جن کے خلاف قرآن نے ہمیں تنبیہ کی تھی، یا پھر وہ کوئی مافوق الفطرت صلاحیتیں رکھتے تھے جن کے باعث وہ دروازوں اور دیواروں کے پار دیکھ سکتے تھے۔ بہر صورت انہوں نے مجھے خوف زدہ کر دیا۔ نومرید کو بلانے کی ضرورت نہیں، اپنی بلند ہوتی آواز میں انہوں نے کہا، مجھے احساس سا ہوتا ہے کہ وہ قریب ہی ہے اور پہلے ہی ہماری بات سن چکا ہے۔ میں نے ایک گہری سانس بھری، اتنی اونچی آواز میں کہ وہ مردوں کو ان کی قبروں سے جگا سکتی تھی۔ گھبراہٹ کے عالم میں اچھلا اور تاریکی میں پناہ لینے کو باغ کی طرف بھاگ گیا، لیکن وہاں ایک ناخوشگوار اتفاق میرا منتظر تھا۔ سو تم یہاں تھے ننھے بدماش؟ اپنے ہاتھ میں جھاڑو تھامے باورچی میری طرف لپکا۔ تم بڑی مشکل میں ہو بیٹے، بڑی مشکل میں۔ میں اچھل کر ایک طرف ہو گیا اور آخری لمحے میں جھاڑو کے وار سے بچنے میں کامیاب رہا۔ ادھر آ جاؤ ورنہ میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا، میرے پیچھے بھاگتا ہوا باورچی ہانپتے ہوئے چیخا۔ لیکن میں نہ رکا، اس کے بجائے میں کسی تیر کی تیزی سے باغ کی طرف لپکا۔ اپنی نگاہوں میں شمس تبریز کا جھمکتا چہرہ لیے میں بھاگا اور اس بل کھاتے راستے پر بھاگتا ہی رہا جو خانقاہ کو مرکزی سڑک سے ملاتا تھا۔ اگرچہ میں کافی دور نکل آیا تھا، پھر بھی میں خود کو بھاگنے سے روک نہ پایا۔ تیزی سے دھڑکتے دل اور خشک حلق کے ساتھ میں بھاگتا رہا،
یہاں تک کہ میرے گھٹنے جواب دے گئے اور میں مزید بھاگ نہ سکا۔